بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی خون کا بدلہ خون، جس کے مصنف ہیں طاہر جاوید مغل، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 3 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ جس دن سے وہ میرے پلے بندھی ہے وہ روتی ہی رہی ہے۔ میں اس کے آنسو پہنچنا چاہتا ہوں۔ یہ چاہتا ہوں کہ جہاں اسے اتنے دن روتے دیکھا ہے چند دن خوش بھی دیکھ لوں۔ اور پھر اچانک وہ کچھ کہتے کہتے چپ ہو گیا، جیسے روانی میں کوئی ایسی بات اس کے منہ سے نکلنے لگی تھی جو وہ نہیں نکالنا چاہتا۔ میں نے اس کے چہرے پر حیا کی مدھم سرخی پھیلتے دیکھی۔ کیا بات ہے، چپ کیوں ہو گئے؟ میں نے اسے کریدتے ہوئے پوچھا۔ وہ نگاہیں جھکائے ہوئے بولا، 8-10 روز میں مجھے پتا چل جائے گا کہ میری بیوی امید سے ہے یا نہیں۔ ایک دم مجھے اس نوجوان پر شدت سے ترس آنے لگا۔ وہ اس پرندے کی طرح تھا جسے عین بہار میں چمن چھوڑنے کا حکم مل رہا تھا۔ ایک پردیسی کی طرح وہ ہر شے کو اوپری نگاہ سے دیکھنے پر مجبور تھا۔ میں اس کا درد اچھی طرح محسوس کر رہا تھا۔ ہر انسان کی طرح اس کی خواہش تھی کہ اس دنیا میں اس کا نام و نشان باقی رہے۔ وہ مر بھی جائے تو کوئی اس کا نام لینے والا یہاں ہو۔ خود کو اپنے قاتلوں کے حوالے کرنے سے پہلے وہ اپنی بیوی کو امید سے دیکھنا چاہتا تھا، اور اگر اس کی خواہش پوری ہو جاتی تو شاید موت کا غم اس کے لیے آدھا رہ جاتا۔ اب تمام صورتحال میرے سامنے کھل گئی تھی۔ وہ تفریح جو گل حسن کر رہا تھا تفریح نہیں تھی، وہ جشن مرگ تھا۔ وہ ایک ٹمٹماتے چراغ کی آخری لو تھی۔ میں نے گل حسن سے پوچھا، تمہاری بیوی یہ نہیں کہتی کہ باہر گھومنے پھرنے میں تمہارے لیے خطرہ ہے؟ وہ بولا، میں نے اس سے جھوٹ بول رکھا ہے۔ اسے کہا ہے کہ ملک بخت سے میری بات ہو گئی ہے اور امید ہے کہ صلح صفائی ہو جائے گی۔ اور تمہاری بیوی نے یقین کر لیا ہے؟ یقین کا تو پتہ نہیں جی، لیکن وہ پہلے کی طرح پریشان نہیں رہی۔ اب اس کی طبیعت بھی کافی بہتر ہے۔ میں نے سگریٹ کا ایک گہرا کش لے کر دھواں فضا میں چھوڑا اور گل حسن کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اس وقت اس بیچاری کی طبیعت کا کیا بنے گا جب وہ شام کو دہلیز پر بیٹھ کر تمہارا انتظار کرے گی اور پھر اسے پتہ چلے گا کہ تمہاری خون میں لت پت لاش فلاں چوراہے پر پڑی ہے۔ گل حسن نے سر جھکا لیا۔ اس کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا، اور حقیقت میں یہ سوال اس سے پوچھا ہی نہیں جانا چاہیے تھا۔ یہ سوال مجھ سے پوچھا جانا چاہیے تھا، اور ہر اس شخص سے پوچھا جانا چاہیے تھا جو قانون کی بالادستی کا ذمہ دار تھا۔ وہیں بیٹھے بیٹھے چند سیکنڈ کے اندر اندر میں نے فیصلہ کیا کہ میں گل حسن کی جان بچانے کے لیے موسیٰ زئی والوں سے ملوں گا۔ میں نے گل حسن سے پوچھا، ملک بخت اب کہاں ہے؟ وہ بولا، مجھے ٹھیک طرح معلوم نہیں۔ اس سے میری ملاقات ہری سنگھ ہوٹل کے 15 نمبر کمرے میں ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد وہ ہوٹل چھوڑ گیا تھا۔ میں نے پوچھا، کسی اور سے اس کا پتہ چل سکتا ہے؟ بہت مشکل ہے جی، گل حسن نے کہا۔ وہ لوگ پوری طرح چوکس ہیں، اور جناب میری ایک درخواست بھی ہے آپ سے، آپ اس معاملے میں نہ پڑیں۔ کوئی فائدہ نہیں ہے، سوائے اس کے کہ آپ اپنی جان بھی خطرے میں ڈال لیں گے۔ میں نے تھوڑی دیر گل حسن سے اس موضوع پر گفتگو کی اور اندازہ لگایا کہ وہ مجھے ملک بخت وغیرہ سے دور رکھنا چاہتا ہے، اور عین ممکن تھا کہ اسے ملک بخت کے نئے ٹھکانے کا پتہ بھی نہ ہو۔ حوالاتی نصیب خان ایک ایسا شخص تھا جس کے ذریعے میں موسیٰ زئی کے لوگوں تک پہنچ سکتا تھا، لیکن اس کے لیے حکمت عملی کی ضرورت تھی۔ سختی سے یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں تھا۔ سوچ بچار کے بعد میں نے نصیب خان کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا، لیکن اس طرح سے کہ نصیب خان کو اصل بات کا پتہ نہ چلے، وہ یہ نہ سمجھے کہ اسے رہا کیا گیا ہے، بلکہ یہ خیال کرے کہ وہ تھانے سے نکل بھاگا ہے۔ 2 روز بعد بڑی عید تھی۔ جس تھانے میں نصیب خان کو رکھا گیا تھا اس کا زیادہ تر عملہ چھٹی پر جا چکا تھا۔ جو چند ایک رہ گئے تھے ان میں سے بھی 2-3 عید کی رات کو چلے گئے۔ میرے پروگرام پر عمل درآمد کرنے کے لیے یہ بہترین موقع تھا۔ لاک اپ میں نصیب خان کے علاوہ کوئی حوالاتی نہیں تھا۔ میں نے سنتری کو حکم دیا کہ وہ شام کے بعد لاک اپ کا تالا لگانا بھول جائے۔ مجھے یقین تھا کہ نصیب خان کتنا بھی سیدھا سادہ ہے، پنجرہ کھلا دیکھ کر اڑنے کی کوشش ضرور کرے گا۔ میں نے اس کے تعاقب کا پورا انتظام کر رکھا تھا۔ ہم نے جو جال بچھایا تھا
اس میں پاؤں رکھنے میں نصیب خان نے کافی دیر لگائی۔ بہرحال ہمیں مایوس نہیں کیا۔ رات 10 بجے کے قریب اس نے سنتری کو دبی دبی آوازیں دیں، پھر لاک اپ سے نکلا اور دیوار کے سائے سائے چلتا تھانے کے گیٹ سے باہر نکل گیا۔ غالباً اس نے سوچا تھا کہ جب سارا تھانہ ہی عید منانے میں مصروف ہے تو وہ کیوں اس خوشی سے محروم رہے۔ میں سادہ کپڑوں یعنی شلوار قمیص میں تھا، اوپر گرم چادر لپیٹ رکھی تھی۔ اس دور کے رواج کے مطابق سر پر گول گرم ٹوپی تھی۔ اسکوٹر پر سوار ہو کر میں نصیب خان کے پیچھے گیا۔ نصیب خان نے لونگا والی کھوئی تک 2-2.5 فرلانگ کا فاصلہ بڑی تیزی سے طے کیا، پھر ایک تنگ گلی میں گھس گیا اور عام رفتار سے چلنے لگا۔ میں بھی پیدل ہو گیا اور اسکوٹر کو ساتھ کھینچتا اس کے پیچھے چلنے لگا۔ نصیب خان گاہے گاہے مڑ کر دیکھ لیتا، لیکن گلی میں چونکہ چہل پہل تھی لہٰذا اسے شک ہونے کا چانس بہت کم تھا۔ اگلے چوک میں پہنچتے ہی وہ ایک بس پر سوار ہو گیا اور الیگزینڈر گراؤنڈ کے علاقے میں پہنچ گیا۔ یہاں ایک چھوٹی سی گلی میں صرف قابلی پٹھانوں کے گھر تھے، اس کے علاوہ لکڑی کے چند ٹال اور کوئلے کے گودام بھی تھے۔ جب نصیب خان بس سے اتر کر اس علاقے میں پہنچا تو مجھے بے حد محتاط ہونا پڑا۔ میں نے اسکوٹر ایک زیر تعمیر مکان کے سامنے کھڑا کیا اور پیدل ہی نصیب خان کے پیچھے چل دیا۔ قریباً 1 فرلانگ چلنے کے بعد نصیب خان لکڑی کے ایک ٹال میں داخل ہو کر میری نگاہ سے اوجھل ہو گیا۔ ٹال کے سامنے سے گزرتے ہوئے میں نے اچھی طرح اس جگہ کا جائزہ لیا۔ وہ ایک بہت بڑا ٹال تھا، 2-3 کنال جگہ ہوگی، بلندی تک لکڑی کے ڈھیر لگے تھے۔ ٹال سے 40-50 گز آگے جا کر میں ایک ٹی اسٹال پر رک گیا۔ ٹی اسٹال کا مالک بھی قابلی تھا، لیکن کسی پیدائشی سکھ کی طرح پنجابی بولتا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ سامنے والا ٹال کس کا ہے۔ اس نے کسی حاجی مرجان کا نام لیا۔ میں نے پوچھا کہ حاجی مرجان اس وقت کہاں ہوگا؟ جب ٹی اسٹال کا کوتاہ قد مالک میرے اس سوال کا جواب دے رہا تھا، اچانک میرے پیچھے سے 2 افراد نمودار ہوئے اور میرے دائیں بائیں کھڑے ہو گئے۔ دونوں قابلی تھے اور انہوں نے گرم چادریں اوڑھ رکھی تھیں۔ ایک شخص جس کا رنگ سرخ و سفید تھا تیکھے لہجے میں بولا، تم کو لالا بلاتا ہے۔ کون لالا؟ میں نے اپنی اندرونی پریشانی کو چھپاتے ہوئے پوچھا۔ وہ بولا، ہمارے ساتھ آؤ، ہم تم کو بتاتا ہے۔ میرے بدن میں سنسنی کی لہر دوڑ گئی۔ اس شخص کا لہجہ خطرناک تھا۔ یہ لہجہ بتا رہا تھا کہ مجھ سے درخواست نہیں کی جا رہی بلکہ حکم دیا جا رہا ہے، اور حکم دینے والوں نے حکم پر عمل کروانے کے لیے ضروری انتظام بھی کر رکھا ہے۔ یقینی بات تھی کہ گرم چادروں کے نیچے آتشی ہتھیار موجود تھے۔ دفعتاً مجھے احساس ہوا کہ تنہے تنہا اس بستی میں آ کر میں نے غلطی کی ہے۔ نصیب خان اتنا بے خبر نہیں تھا جتنا میں نے اسے سمجھ لیا تھا۔ وہ راستے میں تعقب سے خبردار ہو گیا تھا، اور اب اس کی نشاندہی پر چادر پوش قبائلی میری خبر لینے پہنچ گئے تھے۔ میں نے چند لمحے سوچا اور پھر دونوں افراد کے ساتھ چل دیا۔ وہ مجھے اپنے درمیان لے کر حاجی مرجان کے ٹال میں داخل ہوئے اور لکڑیوں کے بڑے بڑے انباروں سے گزار کر نیچی چھت والے ایک کشادہ کمرے میں لے آئے۔ اس کمرے میں ایک بڑی انگیٹھی دہک رہی تھی اور اس کے دھوئیں سے کمرے کی چھت سیاہ نظر آ رہی تھی۔ اس نیم تاریک کمرے میں 4 افراد مزید موجود تھے۔ وہ سب بڑی بڑی پگڑیوں والے قبائلی تھے۔ ان میں سے 2-3 کی داڑھیاں بھی تھیں۔ سب خشمگین نظروں سے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ جو ہی میں اندر داخل ہوا انہوں نے آپس میں کھسر پسر کی۔ اس کے بعد 3 افراد وہاں سے رخصت ہو گئے اور باہر کھڑی ٹیکسی میں بیٹھ کر کہیں چلے گئے۔ کمرے میں اب 3 افراد رہ گئے تھے۔ موٹی گردن اور باروب چہرے والے ایک قبائلی نے مجھ سے کہا، پولیس کا آدمی ہے تم؟ میں نے کہا، اگر میں کہوں ہاں تو پھر؟ اس نے ایک دم چادر کے اندر سے کوئی 2 فٹ لمبا چھرا نکال لیا۔ کچھ عجیب سی بناوٹ تھی اس چھرے کی، کچھ کرپان جیسا اور کچھ تلوار جیسا۔ قبائلی بے حد خونخوار لہجے میں بولا، ہم جو پوچھتا ہے اس کا سیدھا سیدھا جواب دو، ورنہ ابھی مار کر یہاں فرش میں گاڑ دے گا۔ قیامت تک کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ کہاں گیا پولیس والا۔ ہم قبائلی ہے، پولیس کے باپ کا بھی باپ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ایک دم میرا دماغ گھوم گیا۔ کمرے میں اس وقت کل 3 آدمی تھے۔ ایک دونوں ہاتھ بغل میں دیے ایک بغلی دروازے کی دہلیز پر کھڑا تھا۔ یہ دروازہ اور ایک چھوٹی سی کوٹھڑی میں کھلتا تھا۔ چھرے والا اس شخص کے بالکل قریب موجود تھا۔ میں نے اچانک چھرے والے کو دھکا دیا۔ وہ دہلیز پر کھڑے شخص سے جا ٹکرایا اور دونوں کوٹھڑی کے اندر جا گرے۔ میں نے کمرے میں داخل ہوتے ہی کوٹھڑی کے دروازے کو تاڑ لیا تھا۔
اس میں باہر کی طرف آہنی کنڈی موجود تھی۔ جو ہی دونوں افراد کوٹھڑی میں گرے، میں نے لپک کر دروازہ بند کر کے باہر سے کنڈی چڑھا دی۔ 1 سیکنڈ کے اندر دونوں افراد کوٹھڑی میں بند ہو چکے تھے۔ تیسرا شخص لپک کر میری طرف آیا۔ میں نے اس کے سینے پر لات جمائی اور وہ حلق سے بری سی آواز نکالتا ہوا واپس دیوار سے جا ٹکرایا۔ اس کے نیفے میں چھوٹا سا پسٹل تھا۔ پسٹل نکالنے کے لیے اس نے پیٹ سے قمیض اوپر اٹھائی، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ میں نے اس سے کہیں پہلے اپنا 38 بور ریوالور ہاتھ میں لے لیا تھا۔ خبردار، میں نے بازو سیدھا کر کے مد مقابل کو نشانے پر لیا۔ وہ ذرا ٹھٹکا تو میں نے 2 قدم چل کر ریوالور کی سیاہ نال اس کی کن پٹی سے لگا دی۔ اس کا سرخ و سفید رنگ ایک دم برف کی مانند سفید ہو گیا۔ اندر پھنس جانے والے افراد زور شور سے دروازہ پیٹ رہے تھے اور پشتوں میں پتہ نہیں کیا واویلا کر رہے تھے۔ باہر رہ جانے والا شخص جسے میں نے ریوالور کے نشانے پر رکھ لیا تھا، ان دونوں سے زیادہ تجربے کار اور باروب دکھائی دیتا تھا۔ اس نے اپنی بڑی بڑی بے حد گہری آنکھوں سے میری طرف دیکھا۔ میں نے بے حد سرد لہجے میں کہا، پولیس کو اتنا بھی کمزور مت سمجھو خان۔ میں چاہوں تو تمہیں بھی یہاں کسی کمرے میں بند کر دوں اور ایک ٹیلی فون کر کے 2 درجن پولیس والے یہاں بلا لوں، لیکن میں یہاں مار دھاڑ کے لیے نہیں، بات چیت کے لیے آیا ہوں۔ بے شک 2 ہفتے پہلے میرے تھانے کی حدود میں قتل ہو چکا ہے، لیکن میں کسی کو گرفتار کرنا نہیں چاہتا اور نہ ہی پوچھ گچھ کرنا چاہتا ہوں۔ تو پھر کس لیے آیا ہے یہاں؟ باروب قبائلی نے پوچھا۔ یہ جھگڑا ختم کرنے کے لیے۔ میں ملک بخت سے ملنا چاہتا ہوں۔ کون ملک بخت؟ قبائلی نے لاپرواہی سے پوچھا۔ میں نے ریوالور نیچے جھکا کر ہولسٹر میں رکھ لیا اور آگے بڑھ کر کوٹھڑی کا دروازہ بھی کھول دیا۔ دونوں بفرے ہوئے قبائلی باہر نکل آئے۔ ایک کے ہاتھ میں رائفل اور دوسرے کے ہاتھ میں چھرا نظر آ رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے تو یوں لگا کہ وہ مجھ پر جھپٹ پڑیں گے، لیکن پھر صورتحال دیکھ کر وہ ذرا ٹھنڈے پڑ گئے۔ میں نے باروب شخص کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بڑے دوستانہ لہجے میں کہا، خان، مجھے پولیس والا مت سمجھو۔ میں ایک خیر خواہ کی حیثیت سے تمہارے سامنے کھڑا ہوں اور زیادہ وقت بھی نہیں لوں گا تمہارا، صرف چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ باروب شخص کے چہرے پر کشمکش کے آثار نظر آئے، پھر وہ چارپائی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، بیٹھو۔ میں بیٹھ گیا۔ رائفل بردار نے اپنی رائفل ایک طرف رکھ دی۔ چھرا بردار نے بھی چھرا چادر کے نیچے چھپا لیا، تاہم وہ ابھی تک مجھے خونی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میرے کچھ کہنے سے پہلے ہی باروب شخص بولا، ہم کو یقین ہے کہ تم پولیس والا ہے، کیونکہ تم نصیب خان کا پیچھا کرتے ہوئے یہاں تک آیا ہے۔ ہمارا بات پتہ نہیں تمہاری سمجھ میں آئے یا نہیں، لیکن ہم بتانا اپنا فرض سمجھتا ہے۔ جس طرح تم لوگوں کا قانون ہے، اس طرح ہمارا بھی قانون ہے، اور ہمارے قانون کے مطابق ابراہیم خان کا داماد قتل کا مجرم ہے۔ ہم نے اس کو مارنا ہے اور ہر صورت میں مارنا ہے۔ ہاں، اس بات کا ہم تم سے وعدہ کرتا ہے کہ اسے یہاں نہیں مارے گا۔ اس نے ہم سے کچھ دن کا مہلت لے رکھا ہے۔ جب مہلت ختم ہو جائے گا، ہم اس کو پکڑ کر اپنے وطن لے جائے گا اور وہاں جا کر اسے گولی مارے گا۔ ہمارا تمہارا کوئی جھگڑا نہیں ہے، اس لیے ہم تم کو یہ برادرانہ مشورہ دیتا ہے کہ اس معاملے سے نکل جاؤ۔ کوئی فائدہ نہیں ہے کہ تم اس معاملے میں پڑنے کا۔ میں نے کہا، تم بخت خان ہو؟ وہ بولا، نہیں، بخت خان ہمارا بڑا بھائی ہے، لیکن تم جو اس سے کہنا چاہتا ہے وہ مجھ سے کہہ سکتا ہے۔ میں نے کہا، دیکھو خان صاحب، قبائلی قانون کا تھوڑا بہت مجھے بھی پتہ ہے۔ اکثر قبیلوں میں خون کا بدلہ خون ہوتا ہے، لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ ایک شخص کے بدلے آپ ابراہیم کا پورا کنبہ اجاڑ چکے ہیں، یہاں تک کہ وہ خود بھی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے۔ کیا اب بھی آپ لوگوں کے نزدیک انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوئے؟ میرے خیال میں تو۔ اچانک مجھے چپ ہونا پڑا۔ کمرے میں موجود قبائلی بھی چونک کر دروازے کی طرف دیکھنے لگے۔ ایک عورت زور سے چیخی تھی، پھر دروازہ دھماکے سے کھلا اور چیخنے والی اندر آ گئی۔ میں حیران رہ گیا۔ وہ ایک جاذب نظر فیشنیبل لڑکی تھی۔ اس کے بال کھلے تھے، دوپٹہ بازو پر جھول رہا تھا اور ایک پاؤں جوتی کے بغیر تھا۔ اس کے پیچھے ہی پیچھے جھاڑ جھنکار داڑھی والا ایک قبائلی اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک موٹا رسا تھا جسے اس نے دوہرا کر کے بل دے رکھے تھے۔ قبائلی نے یہ رسا بالکل کوڑے کی طرح تھام رکھا تھا۔ لڑکی نے خوفزدہ نگاہوں سے ہم چاروں کو دیکھا، پھر ہاتھ جوڑ کر چلانے لگی، بھگوان کے لیے مجھے اس سے بچاؤ، بھگوان کے لیے رحم کرو۔ اچانک میں نے لڑکی کو پہچان لیا۔ وہ ایک مشہور ہندی اخبار کی رپورٹر تھی۔ مجھے یاد آیا کہ اس کا نام کملا سنہا ہے۔
کملا کی قمیض اور جرسی کندھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ اس کی نرم و نازک جلد پر رسے کا ابھرا ہوا سرخ نشان نظر آ رہا تھا۔ ایسا ہی ایک نشان اس کی کلائی اور گردن پر بھی تھا۔ لگتا تھا جھاڑ جھنکار داڑھی والے قبائلی نے لڑکی کو بری طرح پیٹا ہے۔ باروب قبائلی نے جلدی سے آگے بڑھ کر کملا کو کوڑا بردار قبائلی سے بچایا۔ کوڑا بردار کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا اور وہ اجنبی زبان میں لڑکی کو جانے کیا کیا دھمکیاں دے رہا تھا۔ میں نے کہا، خان، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اس اخبار والی کو کیوں مار رہے ہو تم؟ قبائلی نے میری بات سنی انسنی کرتے ہوئے کوڑا بردار سے کچھ کہا اور وہ منہ میں بڑبڑاتا ہوا باہر چلا گیا۔ کملا جان گئی تھی کہ میں پنجابی ہوں۔ وہ بھاگ کر آئی اور میرا بازو پکڑ لیا، روتے ہوئے بولی، بھگوان کے لیے بھائی صاحب، مجھے ان سے بچا لو، یہ مجھے مار دیں گے۔ باروب شخص نے کمرے کا ایک بغلی دروازہ کھولا۔ یہ بھی ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، مشکل سے 6x6 کا ہوگا۔ یہاں ایک چارپائی پر چند میلے کچیلے لحاف پڑے تھے اور دیواروں سے بدبودار کپڑے لٹکے ہوئے تھے۔ باروب شخص نے لڑکی سے کہا کہ وہ اس کمرے میں آ کر بیٹھ جائے، یہاں اسے کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ باروب شخص کا لہجہ نرم تھا اور اندازہ ہوتا تھا کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہا، لیکن کملا سہمی ہوئی تھی اور بے اختیار میری بغل میں گھستی چلی جا رہی تھی۔ وہ گداز جسم کی خوش شکل لڑکی تھی، شاید عام حالات میں وہ یوں کسی اجنبی مرد کو تھامنے اور اس کے ساتھ لپٹنے کا تصور بھی نہ کرتی، لیکن خوف نے اسے حواس باختہ کر رکھا تھا۔ باروب شخص نے کملا کو کھینچ کر مجھ سے علیحدہ کیا اور بمشکل ساتھ والے کمرے میں بھیجا۔ جب وہ کمرے میں چلی گئی تو اس نے دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ ہم ایک بار پھر انگیٹھی کے ارد گرد آ بیٹھے۔ میں نے باروب شخص سے کہا، اس لڑکی سے ایسا سلوک کیوں کر رہے ہو تم؟ وہ بولا، اس میں سارا قصور اس لڑکی کا ہے۔ یہ لڑکی ہمارا جاسوسی کرتا پھرتا تھا۔ کل دوپہر یہ ہمارے پاس آیا تھا، اس کے پاس ایک کیمرہ بھی تھا۔ ہم سے کہتا تھا کہ ہم اخبار میں کوئی مضمون وغیرہ لکھتا ہے، آپ کے ٹال کا فوٹو آئے گا اور ہم یہ بھی لکھے گا کہ آپ لکڑی کہاں سے لاتا ہے، اسے کیسے خشک کرتا ہے اور کیسے کاٹتا واٹتا ہے۔ ہم نے سمجھا شاید یہ ٹھیک ہی کہتا ہے۔ جو یہ پوچھتا رہا ہم اس کو بتاتا رہا۔ اتنے میں وہ بندہ آ گیا جو تمہارے آنے سے پہلے یہاں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے بولا کہ یہ لڑکی بالکل فراڈ ہے، یہ ملک بخت خان کا کھوج لگاتا پھرتا ہے اور اس سے پہلے بھی 1-2 ٹالوں پر جا چکا ہے۔ بس پھر ہمارے لیے ضروری ہو گیا کہ اس کو پکڑ لیں۔ ہم نمازی آدمی ہیں، غیر عورت پر بری نظر ڈالنا بھی گناہ سمجھتا ہے، لیکن اگر کوئی ہم سے دھوکہ کرے تو ہم اس کو معاف نہیں کرتا۔ ہم اس لڑکی کو اس وقت تک نہیں چھوڑے گا جب تک ہم واپس اپنے علاقے میں نہیں پہنچ جاتا ہے۔ میں نے کہا، خان صاحب، عورت کی عزت بڑی نازک شے ہوتی ہے۔ جو عورت ایک رات بھی کہیں گم رہے لوگ اس پر شک کرنے لگتے ہیں۔ اگر یہ لڑکی 10 15 یا 20 25 روز آپ کے پاس رہی تو اس کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ میں تو حیران ہوں کہ اب تک اس کے بارے میں پولیس کو اطلاع کیوں نہیں دی گئی اور اخباروں میں اس کی گمشدگی کا شور کیوں نہیں مچا۔ باروب شخص بولا، ہم خود بھی اس کو اپنے پاس رکھنا نہیں چاہتا، کوئی شوق نہیں ہے ہم کو ایسی مصیبت پالنے کا، لیکن ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتا۔ چھوڑے گا تو یہ ہمارے خلاف رپٹ درج کرائے گا، پورے شہر کی پولیس ہمارے پیچھے لگا دے گا۔ میں نے کہا، اگر میں ضمانت دوں کہ یہ ایسا نہیں کرے گی اور پولیس بھی تمہارے پیچھے نہیں لگے گی تو پھر بھی ہم کچھ نہیں کر سکتا۔ ملک بخت کی اجازت کے بغیر اب اس لڑکی کو چھوڑنا ہمارے بس کا بات نہیں ہے۔ میں نے اس بارے میں باروب شخص سے کھل کر بات چیت کی۔ باروب شخص نے اپنا نام سعد خاں بتایا۔ وہ شکل و صورت سے نیک بندہ نظر آتا تھا، اپنے ساتھیوں کی طرح غصہ تو اس میں بھی بہت تھا، تاہم وہ کسی کی بات سننے اور سمجھنے کا حوصلہ رکھتا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ لڑکی کو چھوڑ دے، میں اس کی طرف سے، اخبار والوں کی طرف سے اور پولیس کی طرف سے ہر طرح کی ضمانت دینے کو تیار ہوں۔ سعد خان نے اپنے ساتھیوں سے طویل صلاح مشورہ کیا اور آخر اس شرط پر راضی ہو گیا کہ لڑکی آج کی رات ان کے پاس ہی رہے گی۔ وہ اپنے سردار ملک بخت سے اجازت لینے کے بعد کل دوپہر تک اسے رہا کر دیں گے۔ میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ قبائلی بے حد سخت مزاج ہونے کے باوجود بدکار نہیں ہے اور کملا کی عزت ان کے پاس محفوظ رہے گی۔ ہو سکتا تھا کہ وہ کملا کے ساتھ مار پیٹ بھی نہ کرتے، لیکن چونکہ اس نے فرار ہونے کی کوشش کی تھی اس لیے وہ غضبناک ہو گئے تھے۔ میں نے سعد خان سے کہا، تم نے کافی سخت شرط لگائی ہے۔ ایک پولیس والے کی حیثیت سے تو میں یہ شرط قبول نہیں کر سکتا، لیکن ایک دوست کی حیثیت سے گنجائش نکال سکتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم یہ سارے معاملات صلح صفائی سے طے کریں۔ میری خواہش ہے کہ تم بخت خاں سے میری ایک ملاقات کر دعا دو
اس ملاقات کے لیے تم مجھے جہاں کہو گے میں آ جاؤں گا اور جس جگہ کہو گے پہنچ جاؤں گا۔ سعد خان نے کہا، ہم اس بارے میں کل بخت خان سے بات کر کے تم کو بتائے گا۔ ساری باتیں طے کر کے اور کملا سنہا نامی اس اخباری رپورٹر کو تسلی وغیرہ دے کر میں رات 1 بجے کے قریب ٹال سے واپس آ گیا۔ اگلے دن سعد خان وغیرہ نے 12 بجے کملا کو رہا کرنا تھا، لیکن وہ صبح 8:30 بجے ہی تھانے پہنچ گئی۔ وہ گیٹ کے سامنے ایک رکشے سے اتری تھی، اس کے پاؤں ننگے، بال بکھرے ہوئے اور سفید چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ وہ رپورٹ درج کرانے تھانے میں آئی تھی، لیکن ایس ایچ او کی کرسی پر مجھے بیٹھا دیکھ کر حیران رہ گئی۔ یہ بالکل فلمی طرز کا ڈرامہ ہوا تھا۔ تو تم، میرا مطلب ہے آپ تھانے دار ہیں؟ اس نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ بالکل ہوں، میں نے جواب دیا، لیکن تم اتنی جلدی کیسے؟ بہت افسوس کی بات ہے، وہ برہم ہو کر بولی، ایک تھانے دار ہو کر آپ مجھے ان بدماشوں کے رحم و کرم پر چھوڑ آئے۔ میں نے کہا، ایسا میں نے مجبوری کے تحت کیا تھا، لیکن اس میں رحم و کرم پر چھوڑنے والی کوئی بات نہیں تھی۔ اگر مجھے ذرا سا بھی شبہ ہوتا کہ تمہیں وہاں کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے تو میں تمہیں ساتھ لے کر آتا، لیکن تم اتنی جلدی کیسے آ گئیں؟ بھاگ کر آئی ہوں وہاں سے، وہ تلخ لہجے میں بولی۔ وہ خبیث بخت خاں مجھے چھوڑنے پر رضامند نہیں ہوا تھا۔ میں نے رات سعد خاں اور بخت خاں میں ہونے والی ساری گفتگو سن لی تھی۔ ساری رات میں ایک بند دروازے کے نیچے سے مٹی کھودتی رہی اور پھر اوندھے منہ وہاں سے رینگ کر باہر نکل آئی۔ میں نے کہا، بخت خاں کب آیا تھا ٹال پر؟ وہ بولی، آنا اس نے کہاں سے تھا، وہ وہیں پر تھا۔ وہ شخص جس نے سرخ جرسی پہن رکھی تھی ملک بخت ہی تو تھا۔ وہ بڑا گمسم اور خچر شخص ہے، دیکھنے والوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ ایک خونی ٹولے کا سردار ہے۔ جب آپ ٹال سے واپس آ گئے تو ملک بخت اور سعد خاں وغیرہ نے صلاح مشورہ کیا۔ بخت خاں کا خیال تھا کہ آپ ان کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ جو ہی آپ کو پتہ چل گیا کہ ملک بخت کون ہے، آپ سب کو گرفتار کر لیں گے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ صبح فجر کی نماز کے فوراً بعد وہ ٹال چھوڑ کر چلے جائیں گے اور مجھے بھی اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ بس میں نے فوراً وہاں سے نکلنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے شروع کر دیے۔ کمرے کی زمین کچی تھی اور دروازے کے نیچے 4-5 انچ کی درز بھی تھی۔ میں نے چینی کی ایک ٹوٹی ہوئی پلیٹ سے فرش کھودنا شروع کر دیا اور کھودتے کھودتے اتنی جگہ بنا لی کہ دروازے کے نیچے سے رینگ کر نکل سکوں۔ میں نے کہا، ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ سعد خاں نے میرے سامنے تمہیں اس چھوٹے سے کمرے میں بند کیا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ بڑے کمرے میں جو بات چیت ہوگی وہ تمہارے کانوں تک بھی پہنچ جائے گی۔ اس کے باوجود وہ لوگ بڑے کمرے میں بیٹھ کر مشورے کرتے رہے۔ کملا سنہا بولی، جناب تھانے دار صاحب، وہ پشتو میں گفتگو کر رہے تھے۔ یہ ایک اتفاق ہے کہ میں پشتو بول اور سمجھ سکتی ہوں۔ میرا بچپن اور لڑکپن کوہاٹ میں گزرا ہے۔ میں نے کوہاٹ سے BA کیا تھا، پھر پشاور سے MA کیا۔ پشتو شاعری میں مجھے شروع سے دلچسپی رہی ہے۔ میں نے افغانستان، کابل وغیرہ میں رہنے والے ہندوؤں کے بارے میں ایک معلوماتی کتاب بھی لکھ رکھی ہے۔ آج کل میں سماچار میں کام کر رہی ہوں۔ اس نے مختصر الفاظ میں بڑے اچھے طریقے سے اپنا تعارف کروا دیا تھا۔ میں نے کہا، کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ اس بخت خاں والے معاملے سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ وہ بڑی ادا سے بولی، وہی جو آپ کا ہے۔ جیسے آپ یہ تفتیش کر رہے ہیں کہ آزاد علاقے سے آنے والے قبائلی خودکار ہتھیاروں سے لیس ہو کر امرتسر کے چڑے والا چوک تک کیسے پہنچے اور کیسے گل حسن کے سسر کو قتل کرنے میں کامیاب ہوئے، ایسے ہی مجھے بھی اس معاملے کی جستجو تھی۔ جب مجھے پتا چلا کہ قاتلوں کا اصل نشانہ گل حسن تھا اور وہ اپنی نو بیاتہ بیوی کے ساتھ قاتلوں سے چھپتا پھرتا ہے، تو میرے دل میں آئی کہ میں اس دشمنی کی اصل وجہ معلوم کروں۔ اسی دوران مجھے پتا چلا کہ قبائلیوں کا سردار ملک بخت نامی شخص ہے۔ میں ملک بخت کو کھوجتی ہوئی الیگزینڈر گراؤنڈ کے اس ٹال تک جا پہنچی۔ میں اس نوجوان اور باہمت پریس رپورٹر کے پختہ ارادے سے متاثر ہوا۔ بے شک وہ ہندو تھی اور مسلمان پولیس والوں سے ہندو اخبار والوں کا رویہ اچھا نہیں ہوتا تھا، لیکن میں کملا سنہا کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکا۔ میری تھوڑی سی تعریف نے کملا کو اور بھی شیر کر دیا۔ وہ بولی، نواز خان صاحب، یہ بات تو یقینی ہے کہ سعد خاں اور ملک بخت اب ٹال پر نہیں رہے ہوں گے۔ ملک بخت اب کہاں ہے؟ یہ بڑا اہم سوال، اور اس سوال کا جواب آپ کو صرف اور صرف میں دے سکتی ہوں۔ تم کو کیسے معلوم؟ میں نے پوچھا۔ مجھ کو ایسے معلوم کہ میں نے کشت اٹھایا ہے۔ وقت صرف کیا ہے، خجل خرابی ہوئی ہے۔ پورے 4 دن ہو گئے ہیں کہ دفتر سے غیر حاضر ہوں۔ نہ گھر والوں کو کچھ بتا کر آئی ہوں اور نہ دفتر والوں کو، اور شاید یہ غلطی ہی تھی میری۔ اگر یہ قبائلی مجھے اٹھا کر لے جاتے تو کسی کو خبر بھی نہ ہوتی کہ کہاں گئی کملا۔
اس کی باتوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ خاصے آزاد خیال گھرانے سے ہے اور اپنے کام کے سلسلے میں اکثر گھر سے باہر رہتی ہے۔ غالباً یہی وجہ ہے کہ اسے قریباً 36 گھنٹے قبائلیوں نے اپنے قبضے میں رکھا تھا اور اس کے باوجود کسی کو پتہ نہیں چلا کہ وہ کس مصیبت میں گرفتار ہے۔ میں نے کہا، کیا اس ٹال کے علاوہ بھی ملک بخت کا کوئی ٹھکانہ ہے؟ ہاں، کملا نے اپنے ریشمی بالوں کو انگلیوں سے سنوار کر بڑے اطمینان سے کہا، امرتسر جلندھر روڈ پر 10ویں میل کے قریب ایک ٹرک اڈا ہے۔ یہ اڈا حاجی بابا کے نام سے مشہور ہے۔ میں حاجی بابا سے مل چکی ہوں۔ اس کے پاس اکثر پٹھان ڈرائیور آ کر ٹھہرتے ہیں۔ امرتسر آنے کے بعد ملک بخت اور سعد خاں بھی پہلے حاجی بابا کے پاس ہی ٹھہرے ہوئے تھے۔ میرا من گواہی دے رہا ہے کہ وہ اب اس کے پاس چلے گئے ہوں گے۔ کملا سنہا کی اطلاع 100% درست تھی۔ میں نے اپنے 2 ہوشیار مخبروں کے ذریعے پتہ کرایا تو معلوم ہوا کہ حاجی بابا کے ڈیرے پر آج دوپہر چند مہمان آئے ہیں اور ان خاص مہمانوں کو ٹھہرانے کے لیے حاجی بابا نے اسپیشل طور پر 2 کمرے خالی کرائے ہیں۔ اسی رات قریباً 8 بجے میں حاجی بابا کے ڈیرے پر جا پہنچا۔ میں سفید کپڑوں میں تھا اور بالکل خالی ہاتھ تھا۔ حاجی بابا کے ملازم نے پہلے تو مجھے اندر ہی نہیں جانے دیا۔ جب میں نے بطور انسپیکٹر تعارف کرایا تو وہ نرم پڑ گیا۔ اس دوران اتفاقاً سعد خاں بھی باہر نکل آیا۔ مجھے دیکھ کر اس کی آنکھیں کھلی رہ گئیں۔ ایک لمحے کے لیے مجھے محسوس ہوا کہ وہ اپنی چادر کے نیچے سے پستول نکالنے لگا ہے۔ میں نے اس کی طرف ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا، میں بالکل خالی ہاتھ آیا ہوں سعد خان، اور بالکل اکیلا ہوں۔ تمہیں کسی طرح پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ سعد خان کچھ دیر مجھے گھورتا رہا، پھر بھاری لہجے میں بولا، وہ لڑکی تو چلا گیا، اب کیا چاہتا ہے تم؟ میں نے کہا، میرا اس لڑکی سے کوئی تعلق نہیں، نہ میں اسے لایا تھا نہ لے کر گیا۔ میں تو صرف ملک بخت سے ملنا چاہتا ہوں۔ بس ایک بار ملک سے بات ہو جائے، پھر میری راہ الگ تمہاری الگ۔ وہ کچھ دیر گہری نظروں سے مجھے دیکھتا رہا۔ کبھی لگتا تھا کہ ایک دم مجھ پر جھپٹ پڑے گا، کبھی پرسکون نظر آنے لگتا تھا۔ آخر اس نے ایک گہری سانس لی اور حتمی فیصلے پر پہنچ گیا۔ آؤ میرے ساتھ، اس نے کہا اور واپس مڑ گیا۔ میں اس کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ ایک نیم تاریک برآمدے سے گزر کر ہم ایک کشادہ کمرے میں پہنچے۔ یہاں 2-3 پٹھان بیٹھے تھے۔ ان میں وہ سرخ جرسی والا بھی تھا جس کے بارے میں کملا نے بتایا تھا کہ وہ ملک بخت ہے۔ ملک بخت کے ہاتھ میں موٹے دانوں کی ایک چھوٹی سی تسبیح تھی اور وہ عادتاً اسے پھیرتا چلا جا رہا تھا۔ بہت غلط استعمال تھا یہ تسبیح کا۔ میں نے اگلے دن پون گھنٹے میں دیکھا کہ ملک بخت کسی سے جھگڑا کرتا تھا یا گالی بھی دیتا تھا تو تسبیح اس کے ہاتھوں میں مسلسل گردش کرتی رہتی تھی۔ سعد خاں اور ملک بخت نے کچھ دیر آپس میں پشتو ماری، پھر ملک بخت نے میری طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا، ہاں بولو، کیا بات کرنا چاہتا ہے تم؟ میں نے کہا، ملک بخت، میرا خیال ہے تھوڑا بہت تو تمہیں سعد خان نے بتا ہی دیا ہوگا۔ میں تم سے گل حسن اور اس کی بیوی سمر کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ اکبر کے قاتل کا نام بھی تمہاری زبان سے سننا نہیں چاہتا۔ تم شہری لوگ ہو، تمہیں کچھ معلوم نہیں، قبیلے کے رسم و رواج کیا ہوتے ہیں اور جرگے کے فیصلوں کی کیا عزت ہوتی ہے۔ نے گل حسن کی جان لینا ہے اور خدا کی قسم لینا ہے، چاہے اس کے لیے کو اپنی 100 جانیں بھی قربان کرنی پڑیں۔ اگر تم اپنی مرضی سے یہاں آیا ہے تو یہ تمہارا بے وقوفی ہے، اور اگر تم کو گل حسن نے بھیجا ہے تو وہ اپنے حق میں بہت برا کر رہا ہے۔ نے اس کو اس لیے مہلت نہیں دیا تھا کہ وہ پولیس والوں کو سفیر بنا بنا کر ہمارے پاس بھیجے۔ میں نے کہا، تمہیں کون کہتا ہے کہ مجھے گل حسن نے بھیجا ہے؟ میں پولیس انسپیکٹر ہوں اور اپنے علاقے میں ہونے والا ہر غیر قانونی کام روکنا میرا فرض ہے۔ وہ بولا، یہاں کوئی غیر قانونی کام نہیں ہو رہا۔ جس جرم کو خود مجرم قبول کر رہا ہے اور خود کو سزا کا حقدار سمجھ رہا ہے، اس جرم کی سزا کو تم کیوں غیر قانونی کام سمجھ رہا ہے؟ میں نے کہا، اس لیے کہ یہ آزاد علاقہ نہیں اور یہاں مجرم کو صرف عدالت سزا دے سکتی ہے۔ کافی دیر ہم دونوں میں بحث مباحثہ ہوتا رہا اور 1-2 بار تلخی تک بھی نوبت آئی۔ ملک بخت گل حسن کے بارے میں کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ اس نے صاف صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ میں زیادہ سے زیادہ اسے پھانسی ہی چڑھا سکتا ہوں، چڑھا دوں، لیکن اس سے گل حسن کی جان نہیں بچے گی۔ وہ بولا، دیکھو انسپیکٹر، تم چل کر ہمارے پاس آیا ہے، تم اس وقت ہمارے مہمان کی طرح ہے، اس لیے تم سے کسی طرح کا دشمنی نہیں کر سکتا، ورنہ کوئی اس طرح ہمارے سامنے اس قاتل کی حمایت کرتا تو زندہ واپس نہ جاتا۔ ہمارا صبر اب ختم ہوتا جا رہا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ تم یہاں سے چلا جائے۔ صبر میرا بھی ختم ہوتا جا رہا تھا۔
لہٰذا میں نے بہتر سمجھا کہ یہاں سے اٹھ ہی جاؤں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بخت خاں، اب تم سے جب ملاقات ہوگی کسی اور ڈھنگ سے ہوگی۔ میں ٹرک اڈے سے باہر نکلا تو 10 بج چکے تھے۔ ہر طرف یک بستہ تاریکی کا راج تھا۔ اڈے کے سامنے سے گزرنے والی سڑک بھی سنسان نظر آ رہی تھی۔ ایک میرے دل میں ایک اندیشہ سا جاگ اٹھا۔ بعض قبائلی بڑے کٹر مزاج ہوتے ہیں، جانی دشمن بھی گھر میں آ جائے تو اس کو مہمان سمجھتے ہیں، لیکن جو ہی مہمان گھر سے نکلا ٹھائیں سے گولی داغ دی۔ میں بھی ٹرک اڈے سے نکل آیا تھا، کیا خبر کسی قبائلی کا دماغ الٹ جاتا۔ کوئی سواری بھی نہیں تھی میرے پاس، بڑی سڑک تک پیدل ہی جانا تھا۔ دفعتاً ایک چھوٹی سی کار لہراتی ہوئی آئی اور عین میرے سامنے آن رکی۔ میں نے جھک کر دیکھا، اس میں کملا سنہا بیٹھی ہوئی تھی۔ بڑی ادا سے مسکرا کر بولی، مجھے پتا تھا آپ کو میری ضرورت پڑے گی، کہیے غلط تو نہیں کہہ رہی ہوں؟ میں دروازہ کھول کر بیٹھ گیا۔ بات تو تمہاری ٹھیک ہے، لیکن اس وقت تنے تنہا تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے۔ اب کی بار ملک بخت وغیرہ نے تمہیں پکڑ لیا تو کوئی رعایت نہیں کریں گے۔ وہ بولی، اس سنسان راستے پر وہ آپ کے پیچھے پڑ جاتے تو رعایت انہوں نے آپ سے بھی نہیں کرنی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے گاڑی تیزی سے آگے بڑھا دی۔